آئیے ہمارا آپ کل جو پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن میں حکم آیا ہے اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کی توقیر کرو، یعنی تعظیم و توقیر نبی کی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیسے نبی کی تعظیم کرو، کس طرح سے نبی کی تعظیم کرو، یہ حکم نہیں آیا ہے کہ صرف اسی طرح سے کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اور طریقے سے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں آیا ہے۔ لہٰذا حکم جب مطلق ہے تو ہر ناجائز طریقے کو چھوڑ کر کے جو طریقہ بنائیں گے اگر وہ جائز ہے تو اس طریقے سے ہمیں نبی کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم جو تعظیم کر رہے ہیں کیا یہ شرک منوانی ہے یا نبی کی تعظیم صحابہ نے بھی کی ہے؟ آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک فیصلے کے لیے جاتے ہیں کہ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ درمیان نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے۔ اب حضور کا ماننا تھا، صحابہ کو معلوم چلا نماز ہو رہی ہے، صحابہ نماز کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے راستہ چھوڑ دیے اور کہا یا رسول اللہ نماز کو بعد میں پڑھیں گے، یا رسول اللہ آپ امامت آگے آ کر کے کریں، نماز کو بعد میں پڑھیں گے، یا رسول اللہ آپ آگے آ کر کے نماز پڑھائیں۔ جتنی آگے آئے حضرت ابو بکر لیکن ابھی نماز میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر ہٹے کیسے مسئلے امامت سے صحابہ کہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، لگتا ہے کہ سرکار آ چکے ہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز کی حالت میں حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ اب جیسے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے فرمایا ہے ابو بکر نماز پڑھاؤ، اے ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر کا جواب آپ سنیں اور قربان جائیں کہ کیسے حضرت ابو بکر حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ نماز میں تھے، نماز چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھائیں۔ اب یہ بیچ سے پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلے کہ آج یہ دھیان دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، جہاں تک صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ نماز بغیر حضور کے ہو چکی ہے۔ کہ حضور نے وہاں سے نماز شروع کی، حضور نے نماز پڑھائی، نماز جب مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام کے سامنے جو وہاں موجود تھے حضرت ابو بکر سے سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ لیکن تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ایک ہوتا ہے حکم پر عمل کرنا، لیکن کہیں کہیں حکم کے خلاف جا کر کے اگر تعظیم ہو رہی ہو تو حکم کو چھوڑ دیا جائے اور تعظیم کو آگے کیا جائے۔ حکم کو چھوڑا جائے گا اور تعظیم کو آگے کیا جائے گا۔ یہ کہیں اور سے نہیں، بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، حضرت ابو بکر کا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا تم نے کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنیں۔ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ ہمت کہ آپ کی موجودگی میں آپ سے آگے بڑھ کر کے میں نماز پڑھوں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بعد اگر ہم دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، میرے آقا کی ذات ہے۔
تعظیم کریں. مثلا سجدہ, تو سجدہ ہم نبی کو نہیں کر سکتے, اور ہم یہ جشن عید میلاد النبی نکال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا, ہم تو جشن منا رہے ہیں. یہ عید میلاد النبی حضور کے ولادت پر ہم جشن منا رہے ہیں, ہم حضور کے ولادت کے نام سے جشن منا رہے ہیں. دیکھیں اللہ نے قبول کیا ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے. یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے درمیان میں تو سمجھ لینا کہ تمہاری مجلس جو ہے قبول ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں جہاں حضرت امام حسین پانی کے لیے جو ہے ڈھونڈ رہے تھے, آپ دیکھیں اللہ آج جو ہے پانی برسا رہا ہے کہ ہمارا امتی جو ہے, ہمارا جو ہے بندہ جو ہے اور اپنے نبی کے نام پر نکلا ہے, اسے پانی کی کمی نہیں. وہاں پر صبر کہ حضرت امام حسین کو صبر کرنا تھا, اور یہاں ہمیں اور آپ کو دکھلانا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے نبی کے نام پر پانی تو ہمیں نہیں روک سکتے. جس طرح سے حضرت امام حسین کو پانی نہ روک سکا, جہان آباد میں برسنے والا پانی بھی جہان آباد کے مسلمان کھڑے. آپ دیکھیں کہ حضور کی تعظیم تو ہم لوگ کرتے ہیں اور سارے مسلمان کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم حضور کی تعظیم نہیں کرتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اب ہم اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کس طرح سے, میں عمرے سے 3 دن قبل آیا, آپ دیکھیں اور جگہ پر وہاں کا کبوتر بہت مشہور ہوا کرتا ہے. یہاں کے رہنے والے بھی مسلمان مدینہ منورہ میں ہیں. آپ معلوم کریں, آپ روزے رسول کو دیکھیں, لائیو چلتا ہے, ہر طرح سے چلتا ہے, آپ معلوم کریں. اتنے کبوتر ہیں کہ کھانے دینے والے کی کمی نہیں ہوتی ہے, لیکن دیکھیں کہ کبوتر اپنی لیڈ کو سارے جگہوں پر کرتا ہے, لیکن وہیں پر گنبد خضرا ہے, وہ سبز گنبد پر یہ کبوتر بھی بتاتا ہے کہ ہم اگر اپنے پیٹ کے جلادت کو کہیں اور نکال سکتے ہیں, لیکن اپنے نبی کی گنبد پر ہر چیز نہیں نکال سکتے. جانور ہو کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس گنبد کے نیچے میرے آثار آپ کر رہے ہیں, لہذا ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. لہذا ایک جانور جب سمجھتا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم 12 ربیع الاول میں حضور کی تعظیم کے لیے نکلے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کی تعظیم کرے. میں مانتا ہوں اے عقل والوں, میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والوں, میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے.